سیکنڈ ویک کے اندر داخل ہو چکی ہے یہ جنگ اور دونوں طرف سے کوئی بھی بیک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آل دو ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے 2-3 اسٹیٹمنٹس ایسی آ چکی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جلدی ختم کر دیں گے, جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ایران کے اسٹیٹمنٹس, ایران کے ہائی آفیشلز کے اسٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد یہ جنگ؟ جی آپ نے صحیح کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تھوڑے سے کانٹراڈکٹری بھی رہے ہیں, لیکن اس میں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ساتھ ساتھ بنانی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے پھر اہداف کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا, شروع میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف رجیم چینج ہے, بعد میں پھر امریکہ میں جو سیکرٹری آف ڈیفینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے اور باقی اسٹیٹمنٹس آئے اس میں کہا گیا کہ نہیں, ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے ان کی نیوی ڈسٹروائے کرنی ہے, ایئر فورس ڈسٹروائے کرنی ہے, ان کی میزائل سائٹس ڈسٹروائے کرنی ہے اور نیوکلیر سائٹس ڈسٹروائے کرنی ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کوئی اس طرح کے بیانات بھی آئے کہ ہم تو اپنے اہداف سے آگے اس وقت جا رہے ہیں, ہم مطلب یہ کہ ہم ہیڈ آف اسکیڈول ہیں, جو ہم نے اہداف رکھے تھے اس سے زیادہ تیزی سے ہم اچیو کر رہے ہیں. پھر ایران کی طرف سے بھی جو آپ نے بالکل وہ بھی ان کی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنگ ہم ختم کریں گے. تو دیکھیں ایک تو دونوں سائڈ سے پوسچرنگ بھی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ ہوتے ہیں نا آپ کو ان کے کچھ بیانات دونوں سائڈس کے, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ود اے گرین آف سالٹ جس کو کہتے ہیں. تو ان کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور کس حد تک پوسچرنگ ہے. تو یہ دونوں سائڈ, کیونکہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اب جو ایکچوئل آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ کیا ہے, دیکھیں رجیم چینج تو نظر نہیں آ رہا. میں نے تو خیر شروع میں ہی کہا تھا کہ رجیم چینج جو ہے ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہو سکتا ہے, لیکن ٹیکٹیکل آبجیکٹو جو ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے. وہ ان کی کوشش ہے کہ اگر ہو جاتا کسی طرح سے کوئی ایسا بیچ میں جو ہے نا ان کے نزدیک جو کوئی ان کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا, کسی ایسے شخص کو حکومت مل جاتی جو کسی رجیم کا حصہ ہوتا, تو رجیم چینج تو وہ بھی نہ ہوتا اس طرح سے, تو اس کو وہ ڈکلیئر کر دیتے کہ جی ہاں ٹھیک ہے رجیم چینج ہو گیا یا ہمارا ہدف پورا ہو گیا. تو وہ تو ہو نہیں سکا. اب جو ہے اب باقی آگے چیز اس بات پہ کہ آپ کتنا زیادہ ان کی جو کیپیسٹی ہے, ایران کی کیپیبلٹی ہے, اس کو کتنا یہ ڈیگریڈ کر سکتے ہیں. ملٹری کیپیبلٹی جو ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں مسلسل, دیکھیں ہزاروں کے حساب سے اسٹرائکس کر رہے ہیں. ایران کے پاس جو ہے اب ان کی طرف سے ریٹیلیشن کیا ہے, ان کے پاس کیونکہ اس طرح کی نیوی نہیں ہے, ایئر فورس نہیں ہے ریگولر, جس طرح کی جو ہے نارمل اتنے بڑے ملکوں کے پاس ہوتی ہے یا جو ان کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے, نہ ہی کوئی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے. تو ان کا پورا انحصار ہے پروجیکٹائلز کے اوپر, یعنی میزلز کے اوپر اور ڈرونز کے اوپر پرائمریلی, اور وہ انہوں نے کافی کامیابی سے استعمال بھی کیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیونکہ ایک تو پچھلی جو جون والی جنگ تھی اس کے مقابلے میں اب ایران کے کی جو ہے اس وقت جو ٹارگٹ پریسیشن ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے. اس میں بہت سے آبزرورز بھی کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے نا امریکہ نے ایران کے اوپر, میں تب سے بار بار یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, ہمارے جتنے بھی اینالسٹ یا ایکسپرٹس آتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے بھی مختلف خیالات ہیں اس کے بارے میں, لیکن آپ کا میں اس بارے میں ذرا نقطہ نظر جاننا چاہوں گی. آبجیکٹو کیا ہے امریکہ کے ایران پر اٹیک کرنے کے لیے, کیوں اٹیک کیا گیا ایران کے اوپر؟ سیریسلی پھر وہ جو کانسپریسی تھیوریز ہمیں لگتی ہیں نا, نظر آتی ہیں, جو لگتا ہے کہ واقعی میں صرف کانسپریسی تھیوریز نہیں تھی. ایپسٹین آئلینڈ کی بات کر لیں, ایپسٹین فائلز کی بات کر لیں, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, یا پھر اگر ڈپلومیٹک حلقوں میں اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمارے ساتھ پلیز شیئر کیجیے گا کہ صرف وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اٹیک کیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے 85 to 90% لوگ جو ہیں ان کی گوگل سرچز کے اندر اب ایپسٹین فائلز کو سرچ کرنا کم ہو گیا ہے, وہ ایران وار کو سرچ کر رہے ہیں امریکہ میں. جی دیکھیں وہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو اصل آبجیکٹیوز ہیں, کیونکہ دیکھیں جب پچھلی بار جون میں بھی اٹیک ہوا اس وقت یہ اسرائیلیز بہت پرانے لگے ہیں, اور یہ بڑا آبجیکٹیو چیز ہے, اس میں کوئی کنسپریسی تھیوری سے ہٹ کے اسرائیل تو بہت سالوں سے کوشش کر رہا ہے, 15 سال سے ایٹ لیسٹ, کہ ایران پہ اسٹرائکس ہوں اور ان کے نیوکلیر پروگرام کو ڈیمیج کیا جائے. اس سے پہلے انہوں نے بہت سے امریکی صدور سے کوشش کی ان کو پرسویٹ کرنے کی, منوانے کی, لیکن وہ نہیں منوا سکے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کی جو ریپو ہے اسرائیلیز کے ساتھ اور خصوصاً نیتن یاہو کے ساتھ وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو فارن پالیسی ہوگی اس میں اسرائیل کا کردار زیادہ نمایاں ہوگا, اور وہی ہوا. اب ایک بار نہیں بلکہ دوسری بار یہ جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور اسرائیل کے وہاں پہ, اسرائیل نے پرسویٹ کیا امریکہ کو. اب جہاں تک بات ہے آبجیکٹیوز کیا ہیں, تو آبجیکٹیوز دیکھیں اسرائیل کے اور امریکہ کے اس میں کچھ ہیں جس میں قدرے مشترک ہے. وہ آبجیکٹیوز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ ایران جو ہے نا نیوکلیر ویپنز کیپیبلٹی نہ لے سکے, یہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے. جو دوسرا آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ ایران کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اسٹریٹجیکلی, یعنی کہ اس خطے میں وہ اپنا رول اتنا پلے نہ کر سکے
جو وہ سمجھتے ہیں پہلے ایران کرتا رہا ہے حزب اللہ کے تھرو, حماس کے تھرو, ہوتیز کے تھرو, عراق میں ان کے گروپس ہیں, ایک ٹائم پہ تو سیریا میں بھی ان کی حمایت یافتہ حکومت تھی. اب انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو بہت زیادہ I would like to barge in right at this time, and that is because اگر ہم پاور ڈائنامکس کو دیکھیں ایک طرف, تو واقعی ہی ایران ایک وہ پلیئر اٹھ کے آ رہے اس خطے کا کہ جو ڈیسیجنز لینے میں اور ڈیسیجنز اپلائی کرنے میں صرف اور صرف اپنی سوورنٹی کا خیال رکھتا ہے, اور یہ بات اسرائیل کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس سعودی آئل انڈسٹری کے بہت بڑے ریزرویشنز ایران کی آئل انڈسٹری کو لے کے بھی موجود ہیں. تو کیا یہ فیوچر پروٹیکشن پلان سارٹ آف ہے اسرائیل کی طرف سے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کا ریجن میں؟ اینڈ اف سو, تو ایران نے تو بتا دیا نا کہ یار 50 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور آپ کا آئرن ڈوم اور آپ کے تھارڈ ریڈارز کسی کام کے نہیں ہے, 20,000 کے ڈرون سے اڑا دیں گے ہم. دیکھیے دونوں سائڈ پہ جو ہے نا آبجیکٹیوز, ایک تو خیر اسرائیل کے آبجیکٹیوز تو ظاہر ہے, وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات چل رہی ہے, گریٹر اسرائیل وہ بنا پاتے ہیں یا نہیں, لیکن وہ اپنا انفلوئنس اس ریجن میں بڑھانا چاہتے ہیں. ابھی صومالی لینڈ میں وہ جو کر رہے ہیں, باقی جس طرح سے انہوں نے ان ساری آرگنائزیشنز کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے, سیریا کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا, وہ تو صاف ظاہر ہے نا. وہ اپنے ویسٹ بینک پہ بھی انہوں نے کیا ہے, لیبنن پہ بھی, تو وہ جس طرح کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں اس خطے میں. ایران کا وہ پھر کم کر رہے ہیں جو ہے نا امریکہ کے ساتھ مل کے, وہ تو ہے. اب جہاں تک دیکھیں سعودیز کی ہے, وہ خلیجی ممالک صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ایک دنیا میں ریپوٹیشن ہے, سیف ہیونز ہیں, فوکس ہے صرف اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ, اور پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ آ کے رہتے ہیں. سعودی تو اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں اس وقت, یو ای کر چکا ہے آلموسٹ, جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورسیفائی کر چکے ہیں. اس کے لیے پوری دنیا سے ان کو کیپٹل انویسٹمنٹس ریکوائرڈ ہیں, ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہیں, وہ جنگ کی طرف فوکسڈ ہی نہیں ہے. اچھا انہوں نے ریپوٹیشنل لاس لیا اس بار, کیونکہ ایران نے جس طرح سے وہاں پہ وہ میزلز کے اٹیکس اور ڈرونز کے اٹیکس کیے ہیں, اس سے ان کی وہ جو ایک امیج تھا ایز اے سیف ہیونز فار پیپل اینڈ فار کیپٹل, وہ تھوڑا مجروح ہوا ہے. تو ان کے لیے وہ ایک مشکل ہے, لیکن وہ کسی طرح بھی ان کی جو ہے نا اس میں وہ اس جو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو مسئلہ ہے, اور جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں, جو کہ کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ ایک ہے کہ اگر ایران نیوکلیر پاور بن جاتا تو پھر ظاہر ہے اسرائیل کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا. اسرائیل تو خود ایک نیوکلیر پاور ہے, وہ تو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, لیکن ان کے پاس تو سب کو پتا ہے کہ 200 سے بھی شاید زیادہ ان کے پاس نیوکلیر جو ہے نا میزلز وغیرہ ہیں. تو لیکن وہ کسی طرح نہیں چاہتے کہ ایران بھی لے لے, کیونکہ اس سے پھر وہ ایک جو ہے نا, اگر ان کو پتا ہے کہ اگر وہ لے لیے ایران نے, پھر ہم ایران کو جو ہے نا How close are we to a global conflict? آپ 200 نیوکس سے زیادہ نیوکس کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے پاس ہونا, اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے آڈٹ کر جائے ہمارا. اور جوہر صاحب, مزمل پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے یہ بار بار جو ہے نا نیوکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. I can feel it. I don't know, اللہ نہ کرے اس طرح سے ہو, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ؟ نہیں انشاءاللہ جو ہے نا گلوبل کانفلکٹ یہاں اس سے نہیں ہوگا. میں جو دیکھ رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ اب جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیونکہ پیمانہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کی جنگوں کے لیے, تو کسی وقت میں مطلب جو ہے وہ شاید یہ ایکشن جو ہے اسرائیل کو بھی, اور اسرائیل جس وقت امریکہ کہے گا کہ یہ اب ہم ختم کر رہے ہیں تو اسرائیل کو بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انشور کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ساری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں, وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی خلیجی ممالک میں جو ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ وہ ممالک ہیں جو ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس امریکہ کو کہہ چکے ہیں کہ ہم امپورٹنٹ ہے. 165 بچے مارنے کے بعد خود جو ہے وہ کمیٹی بنا کے بٹھا دی ہے, تو کتنا ایک امپورٹنٹ ہے ان کا دیکھنا ان معاملات کو. پھر یہ ساتھ جو ہے نا دیکھیں یہ جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں ان کو زیادہ دیکھنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جب یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے, اور جب یہ اس قسم کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا, ریئل پالیٹک ہوتی ہے جو اصل پلے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح امریکہ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے گلوبل اکانومی کو, آئل پرائسز, کیونکہ وہ ان کی اپنی اکانومی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, تو وہ بھی خاص حد سے زیادہ اس پہ نہیں کر سکتے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے چائنا اور رشیا کا رول کیا ہے, ان کی ریڈ لائنز کیا ہیں, پھر جو ہے ایران کو پھر وہ دیکھنا ہے کہ کتنا وہ ڈیمیج کر کے, اور کچھ دیکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو امریکہ یا ویسٹرن پاورز کی طرف دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے کہ بھئی وہاں سے مورالٹی کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کمال کی ہوتی ہیں, تو میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا کہ سب کچھ ایکسپوز ہو کر سامنے آ گیا کہ بھئی وہ کتنا کوئی ہیومن رائٹس کے بارے میں چاہتے ہیں. وہ ڈیموکریسی تب تک ان کے لیے اچھی ہے جب تک ان کو سوٹ کرے, ورنہ وہ پھر جا کر رجیم چینج بھی کر دیں گے, اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اور ٹرمپ تو خود کہہ بھی چکے ہیں وینزویلا کے بعد کہ وہ کسی انٹرنیشنل لاء کو مانتے نہیں ہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم.